العاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ ہود آیت نمبر 49 میں نے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت مقدسہ میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ فاصبر، اپنے آپ کو ذرا برداشت کریں. باقی دنیا کی زندگی جن کو ہم نے آسائشیں، زیبائشیں ظاہری طور پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بنی ہی ان کے لیے ہے، وہ کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے. آپ اس کے فکر مند نہ ہوں. ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہوگا. رمضان کو اللہ نے تقوی کے ساتھ منسلک فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے قرآن کو بھی تقوی کے ذریعے سے منسلک فرمایا. گویا رمضان کا موضوع بھی تقوی ہے، قرآن کا موضوع بھی تقوی ہے، اور حضرت انسان سے جو چیز مطلوب و مقصود ہے وہ بھی تقوی ہے. دیکھیں، 2 آیتیں ہیں قرآن مقدس کی. پہلی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس کتاب کو انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام بنا کے بھیجا. اور سورۃ بقرہ کی پہلی آیت پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ظاہراً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں قدر تفاوت موجود ہے، تخالف موجود ہے. ایک آیت میں یہ کہا گیا کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، اور دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت. تو اس میں تطبیق یہ ہے، فرمایا اصل انسان ہی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہو. ھدی للناس اور ھدی للمتقین، فرمایا اصل انسان ہی وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور جس میں تقوی نہیں ہے وہ کل انعام ہے، وہ جانور ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی مثالیں بھی بیان کی. ایک وہ وقت تھا کہ حضرت انسان کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا، اور اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں، میں ہر حوالے کا ذمہ دار ہوں. آج اس کی حالت اتنی تنزلی کا شکار ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جانوروں کی مثالیں بھی قرآن میں دی. ظاہری شکل و شباہت ہماری انسانوں والی ہے، لیکن ہمارا دل، اس کا تعلق اور کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم میں خیانت اور بددیانتی نہ ہوتی، جھوٹ فریب نہ ہوتا ہمارے اندر، 2 نمبری نہ ہوتی، ہم ڈیوٹی پوری ادا کرتے، ہم کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اضافی اسے نمبر نہ دیتے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے حق میں فیصلہ نہ کرتے، اگر ہمارے دل میں تقوی ہوتا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم اپنی بولی میں پرہیز کہتے ہیں، فارسی میں بھی اسے پرہیز کہا جاتا ہے کہ بچنا. ایک بندہ گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے چکر آتے ہیں، میں گر جاتا ہوں، ذرا مجھے چیک کیجئے گا.
ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، بھائی تیرا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بلڈ آپ کا آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اس نے کچھ دوائیاں دی اور ساتھ پرہیز بھی بتایا، بھائی نمکین چیزوں پہ قریب نہیں جانا، نمک والی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ ہفتے کی اس نے دوائی دی، یہ حضرت جی نمکین چیزیں بھی کھاتے رہے، میٹھی تو ویسے ہی کھاتے ہیں ہم، دوائیاں بھی خوب استعمال کی۔ دوبارہ چیک اپ کے لیے گئے تو بلڈ پریشر جون کا تو اسی طرح۔ ہاں بھائی آپ کو یہ دوائیاں دی تھی، استعمال کی بھی نہیں؟ کیونکہ حضرت ساری دوائیاں کھا کے آیا ہوں، دوائیاں تو ساری کھائی تھی، لیکن ساتھ میں نے پرہیز بتایا تھا، وہ پرہیز کیا کہ نہیں؟ وہ تو مجھے بات ہی بھول گئی۔ مگر جب پرہیز نہیں کرے گا تو بلڈ پریشر جو کا تو ہی رہے گا، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھیے، اللہ نے یہ مہینہ بنایا پریکٹس کے لیے، صبح سے لے کر شام تک وہ چیزیں جو آپ کے لیے حلال اور طیب تھیں آپ نے نہیں کھانی، اسے رک جانا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی افطاری کے بعد آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی، آپ ابھی رک جائیں، 12 گھنٹے 13 گھنٹے آپ رک جائیں، یہ رک گیا۔ جو وقتی اللہ نے اس کے لیے حرام کی تھی، اور جس کو مستقلاً اللہ نے انسان کے لیے حرام کی، اس کو تو چھوڑتا ہی نہیں۔ وہ ہے دھوکہ، چغلی، غیبت، حسد، کینہ، دو نمبری کرنا، لوگوں کے پلاٹوں پہ ناجائز قبضے کرنا، کسی کے حق میں غلط فیصلہ دینا، استاد ہے تو کسی کو رعایتی نمبر اس طرح کے دینا کہ اگلے کی پوزیشن بن جائے، جس کا اصل حق تھا وہ پیچھے۔ یہ تو پرہیز ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، تو لہذا ہم میں تقوی موجود نہیں ہے، ہمارے اندر تقوی کی شدید ضرورت ہے۔ اور کچھ تقوی کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کا دل خود گواہی دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو رمضان میں پیاس نے ستایا، وہ اندر چلا گیا کمرے کے اندر، فریزر میں مشروبات و ماکولات موجود تھے، اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس نے ہاتھ لگایا، پھر وہ چیز منہ کے قریب کی، معاً چھوڑ دی کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ فرمایا یہ ہے تقوی، اور ہمیں اس طرح کے بندے کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے اس خوف سے ڈر گیا کہ میں جواب کیسے دوں گا، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تو بنی ہی اسی بندے کے لیے، جنت اسی بندے کے لیے بنی۔ اور اسلام، قرآن اور رمضان دونوں کا موضوع تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے نزدیک تقویٰ کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت آپ یہ بتائیں کبھی آپ کا گزر تنگ قسم کی جھاڑیوں سے ہوا ہے کہ نہیں؟ ادھر سے بھی جھاڑی ہو، ادھر سے بھی جھاڑی ہو، بیچ میں تھوڑا سا راستہ ہو، گزرنا پڑے تو کیسے گزریں گے؟ فرمایا میں وہاں سے اپنا دامن سمیٹ کے گزروں گا۔ فرمایا یہی مثال تقویٰ کی ہے، ایک طرف کفر موجود ہے، شرک موجود ہے، بدعات، رسومات، ظلمات موجود ہے، دھوکہ دہی، خیانت، بددیانتی اور دوسروں کو گالم گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ایک طرف اسلام، توحید، نور اور روشنی موجود ہے۔ تو فرمایا آپ نے اپنے آپ کو ایسے ان چیزوں سے بچانا ہے جیسے آپ نے تنگ و تاریک قسم کی جھاڑیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔
یہ ہے۔ اور پھر صاحب تقویٰ کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک دروازہ ہم نے خصوصی رکھا ہے ایسے بندے کے لیے جس کو کہا جاتا ہے باب الریان۔ یہ ایسا دروازہ ہے جو پیاسے لوگوں کی پیاس کو مکمل بجھا کے رکھ دے گا، اور وہ خود دروازہ اسے بلائے گا کہ اے تقویٰ کے ساتھ روزہ رکھنے والے، آپ اس دروازے میں سے گزر جائیں، اور وہ بندہ اس دروازے میں سے گزرے گا۔ اور اس کے علاوہ مزید انعام کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بندہ مرنے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اپنے رب کے اوپر ہمیشہ ہر حالت میں مطمئن رہنے والی، تیری جان کو ہم نے نقصان پہنچایا، تیری اولاد کو ہم نے تیرے سامنے ذبح کروایا، تیرے لہلہاتے کھیت ہم نے اجاڑ کے رکھ دیے، سب کچھ کیا، لیکن اس تک تو نے نہیں کی ہمارے خلاف۔ فرمایا مطمئن رہا۔ آج اس کا انعام یہ ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے ان نیک بندوں کے ساتھ میری اس جنت کے اندر داخل ہو۔ اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اس رب کی طرف، لوٹ اس رب کی طرف جس پہ تو راضی ہے، جس پہ تو راضی ہے اور وہ تیری ذات پہ راضی ہے۔ ایمان، اسلام، قرآن، ان سب چیزوں کا موضوع تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھیں۔